السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جب میں بنگلے سے کام کر کے واپس لوٹی تو میں آتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے کھانا بھی لائی تھی، کیونکہ بھائی بھابھی نے ہمیں گھر پر رہنے کی اجازت تو دی تھی پر کھانا نہیں دیتے تھے۔ لیکن جب بھی گھر آئی تو دیکھا کہ میری بیٹی بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیٹی کا بچنا مشکل ہے، کیونکہ اسے سڑا ہوا کھانا دیا گیا تھا جس سے اس کو انفیکشن ہوا۔ میں روتی ہوئی گھر لوٹی تو پتہ چلا بھابھی نے فریج میں رکھا ہوا 5 دن پرانا کھانا میری معصوم بیٹی کو دیا تھا، جبکہ گھر میں تازہ بریانی بنا کر پورے محلے میں بانٹ رہی تھی۔ میں نے آسمان کی جانب جھولی اٹھائی اور کہا کہ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، ایسا انصاف کر کہ دنیا تیرا انصاف دیکھے۔ یہ کہتے ہی میں سجدے میں گر پڑی۔ میرا بھائی میری بد دعا پر خوف سے لرز گیا، پر اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ سورج کی پہلی کرن نے جب نادیہ کے بسیدہ کمرے میں جھانکا تب وہ ایک ہاتھ سے اپنی بیٹی رابعہ کے بکھرے بال سنوار رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے چولہے پر چائے کا چمچ چلا رہی تھی۔ چھت کچا تھا اور چھت کے سوراخ سے آتی ٹھنڈی ہوا میں نمی تھی، جیسے وقت بھی سانس روک کر نادیہ کی تنگی کو محسوس کر رہا ہو۔ رابعہ کی آنکھیں اب بھی نیند کی وجہ سے بھاری تھی اور اس کی سانس میں وہ معصوم خوشبو تھی جو ایک ماں کو جینے کی وجہ دیتی ہے، مگر نادیہ کی آنکھوں میں نیند نہیں، صرف ذمہ داری تھی۔ نادیہ نے وہیں پر پرانا ساڑی نما دوپٹہ لپیٹا جو ہر روز کام کرتا ہوا میلا ہو جاتا، مگر دھونے کے لیے صابن بھی نہیں بچتا تھا۔ وہ رابعہ کی پیشانی چوم کر نکلی، دروازہ آہستہ بند کیا کہ بیٹی کی نیند خراب نہ ہو، اور تیز قدموں سے ماجد صاحب کے بنگلے کی جانب چل پڑی۔ یہ راستہ اب اس کو اچھے طریقے سے یاد ہو چکا تھا، ہر موڑ، ہر نالی، ہر کتا اس کے لیے مانوس ہو چکا تھا، مگر بنگلے کے دروازے پر پہنچتی اس کے قدم ہلکے ہو جاتے، دل میں ایک عجیب سی گرمی اور سردی کا ملا جلا امتزاج پھیل جاتا۔ ماجد 35 کے قریب کا مرد، نفاست سے تراشے بال، قیمتی پرفیوم کی خوشبو اور ہر لفظ میں ریشمی زہریلے الفاظ۔ وہ نادیہ کو کبھی سیدھے منہ نہیں دیکھتا تھا، ہمیشہ نظر گرا کر اس کو دیکھتا تھا۔ نادیہ بی بی، تم تو جیسے دن بدن نکھرتی جا رہی ہو، لگتا ہے غربت بھی تم پر بہت مہربان ہو گئی ہے۔ وہ ہنسا اور نادیہ سر جھکا کر کام میں لگ جاتی۔ برتن دھوتی ہوئی نادیہ کو ہمیشہ ماجد کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی۔ وہ آہستہ آتا اور اکثر اس کے بالوں کے قریب آ کر کہتا، اگر چاہو تو تمہیں ان ہاتھوں سے آزاد کر سکتا ہوں۔ تم جیسی عورت کو فرش پر نہیں، پلنگ پر ہونا چاہیے۔ میرے پلنگ پر نادیہ کے ہاتھ رک جاتے، لیکن وہ کبھی مڑ کر جواب نہیں دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ غصہ دکھانے کا مطلب ہے نوکری گنوانا، اور نوکری کا مطلب تھا دوا کا خرچ، بیٹی کی فیس اور شاید آج کا کھانا، سب کچھ ختم۔ ماجد جانتا تھا کہ نادیہ بہت مجبور ہے اور اسی مجبوری کا وہ روز فائدہ اٹھاتا۔ کبھی کبھی وہ 3000 کے نوٹ نادیہ کے سامنے میز پر رکھ جاتا، یہ تمہارے لیے ہے، رابعہ کے لیے، مگر آج تھوڑا دیر سے جانا، بیٹھو، ایک کپ کافی میرے ساتھ پیو۔ نادیہ نوٹوں کو دیکھتی، پھر ماجد کی آنکھوں کو، اور خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتی۔ نوٹ پڑے رہ جاتے اور وہ اپنا جھکا ہوا سر اٹھائے بنا کام ختم کر کے واپس نکل جاتی۔ لیکن اس دن کچھ الگ تھا۔ ماجد نے اسے کچن سے بلا کر ڈرائنگ روم میں بلایا، سامنے صوفے پر بیٹھا اور 2 خالی گلاس رکھے۔ ایک میں اس نے خشک شراب ڈالی اور دوسرا نادیہ کی جانب بڑھا کر بولا، آج تم تھک گئی ہوگی، ایک گھونٹ پی لو، سب درد بہہ جائیں گے۔ نادیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو سچ میں کچھ نرم لگ رہی تھی۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، جیسے ہر دن کی تھکن، ہر تانا، ہر خالی پیٹ کی رات اس گلاس میں سمٹ گئی ہو۔ مگر پھر بیٹی کا چہرہ یاد آیا، وہ معصوم آنکھیں جو ماں کی چادر میں دنیا دیکھتی تھی۔ نہیں صاحب، میں کام ختم کر کے جا رہی ہوں، رابعہ اکیلی ہے گھر پر، میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ماجد نے گلاس میز پر رکھا اور آہستہ سے نادیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک دن تو میری بات مان لو نا نادیہ، میں تمہیں اس کچرے سے نکال سکتا ہوں، تمہیں آزاد کر سکتا ہوں اور ایک شاندار زندگی دے سکتا ہوں، تمہاری بیٹی کے لیے بھی۔ نادیہ کا دل ایک پل کو لرز گیا، زندگی، شاندار، اور بیٹی کے لیے، لیکن اس ہاتھ کی گرمی جو اس کی کلائی پر تھی وہ کسی قید سے کم نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹی اور صرف اتنا بولی کہ مجھے دیر ہو رہی ہے صاحب۔ پھر کبھی وہ دن ویسا ہی تھا جیسے ہر دن ہوتا ہے، مگر واپسی پر نادیہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آج وہ تھکی ہوئی تھی، لیکن اس کے قدموں میں بیٹی کی مسکراہٹ کی امید تھی، اور وہی امید کی کرن اس کا امتحان بننے والی تھی، جس کی ابتدا صرف ایک سڑے ہوئے نوالے سے ہوگی اور انجام ایک ایسی بد دعا پر جس سے تقدیر بھی لرز اٹھے گی۔ اس دن شام کے سائے تھوڑے زیادہ بوجھل تھے۔ بنگلے میں کام ختم کرنے کے بعد نادیہ نے ٹیفن کے ڈبے میں 2 ٹکڑے بوٹی کے، ایک پرانا سا پراٹھا اور سالن کی بچی کچی تہ ڈال کر لپیٹ لیے۔ معمول سے ہٹ کر ذرا ماجد نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک نظر ڈالی گہری اور خاموش، جیسے کوئی فیصلہ اندر ہی اندر کر چکا ہو۔ نادیہ نے نظر چرائی اور خاموشی سے گیٹ پار کر کے اپنی گلی کے اندر قدم رکھے۔
وہ گلی جو غربت کی بو اور تھکی ہوئی آنکھوں سے بھری پڑی تھی، اور جہاں اس کے جیسے کئی لوگ زندہ تھے، جیتے نہیں تھے۔ راستے میں خالہ حمیدہ نے آواز دی، آج تو دیر ہوگی نادیہ۔ رابعہ نے دوبارہ تمہیں پکارا اور پھر لیٹ گئی۔ نادیہ مسکرا دی، تھکن میں لپٹی ہوئی مسکراہٹ، بس تھوڑا کام زیادہ تھا خالہ، آج کے لیے کھانا بھی لے آئی ہوں، گرم کر کے کھلاؤں گی تو خوش ہو جائے گی میری گڑیا۔ وہ چلتی گئی، دل میں سکون تھا کہ آج بیٹی کا پیٹ بھر جائے گا۔ دروازے پر پہنچے تو ہوا میں کچھ عجیب سا سناٹا تھا، وہ جو کسی ماتم سے پہلے چھا جاتا ہو۔ دروازہ دھکا دے کر کھولا اور اندر داخل ہوئی تو کمرہ غیر فطری طور پر خاموش تھا۔ رابعہ ہمیشہ دروازے کی آواز سنتے ہی ماما کہہ کر اٹھتی تھی، لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی آنکھیں فوراً اس کونے کی جانب گئی جہاں رابعہ کا بستر تھا، وہیں پڑی تھی کمبل میں لپٹی ہوئی، مگر چہرہ پلٹ کر دروازے کی جانب نہیں ہوا۔ دل دھک سا رہ گیا۔ نادیہ تیزی سے آگے بڑھی، رابعہ بیٹا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بیٹی کے ماتھے پر رکھا، گرم، بری طرح گرم، خون خشک، رنگ پیلا اور آنکھیں آدھی کھلی ہوئی۔ یا اللہ! نادیہ کا دل چیخ اٹھا۔ رابعہ بیٹا آنکھیں کھولو، میں آ گئی ہوں، دیکھو ماما آ گئی ہے۔ مگر وہ ایک پل بھی مڑ کر ماں کی جانب نہ دیکھ سکی۔ نادیہ نے زیادہ سوچے بنا رابعہ کو اٹھایا، پتلے سے وجود کو اپنے سینے سے لگایا اور باہر نکل گئی۔ گلی کی نکڑ پر موجود شہباز رکشے والے کو آواز دی، جو سوتا پایا گیا، بھائی ہسپتال لے چلو، بچی کی حالت خراب ہے، جلدی۔ شہباز نے ایک نظر بچی پر ڈالی اور بنا کچھ پوچھے رکشہ اسٹارٹ کر دیا۔ ہسپتال پہنچنے پر رابعہ کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے فوراً معائنہ شروع کیا، نرسیں دوڑنے لگی، ٹیوبز، سیرم اور آکسیجن، سب کچھ نادیہ کے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہا تھا اور دیوار سے لگی تھی دعا کر رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد ایک سینئر ڈاکٹر نے نادیہ کو بلایا۔ اس کے چہرے پر وہ سنجیدگی تھی جو کسی بھی ماں کو توڑ دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ دیکھیں بچی کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، شدید قسم کا انفیکشن بھی پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ اس نے جو کھانا کھایا وہ کم از کم 5 دن پرانا تھا، شاید فنگس زدہ۔ اس کی حالت نازک ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن نادیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ تو میں بنگلے سے لائی تھی، میں نے نہیں دیا اسے۔ ڈاکٹر نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کبھی کبھی نیت نہیں، حالات مار دیتے ہیں، آپ دعا کیجئے، باقی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ سنتی نادیہ کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لی اور ایسا روئی جیسے اندر کی آواز بھی پھٹ جائے۔ یا اللہ، میں اپنی بچی کو مار دوں گی، میں نے تو بس پیٹ بھرنے کو دیا تھا۔ وہ الفاظ جو زبان پر نہیں آتے تھے، آنکھوں سے بہ رہے تھے۔ اس رات اسپتال کی بینچ نادیہ کا بستر بنی اور دل کے اندر ہر دھڑکن ایک سوال بن گئی۔ کیا وہ ماں تھی؟ کیا اسے زندگی دی یا موت کا زہر خود لے جا کر اپنی بیٹی کے منہ میں رکھا؟ وہ بار بار ماجد کا چہرہ یاد کرتی، وہ لمحہ جب اس نے کھانے کو ہاتھ لگایا، اور پھر ایک پل کو کوستی جب بیٹی کو وہ پرانا سالن کھلایا۔ یہ سوچ کر صبح سورج نکلا، لیکن روشنی نادیہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ رابعہ روز کی طرح بے ہوش تھی۔ اسی وقت خالہ حمیدہ ہسپتال آئی اور ایک دھماکہ کیا۔ میں سب جانتی ہوں، نائلہ نے وہ کھانا دیا تھا اسے، وہی 5 دن پرانا جب فریج میں رکھا تھا، خود بریانی بنا کر محلے میں بانٹتی اور نادیہ کی بچی کو زہر دیا۔ نادیہ نے چونک کر خالہ کی جانب دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو خالہ؟ خالہ نے آہستہ سے بتایا، میں نے خود دیکھا۔ نائلہ نے فریج کھولا، وہ پرانا برتن نکالا اور کہنے لگی، بس اس فقیرنی کی بیٹی کے لیے کافی ہے۔ میں سمجھ نہ پائی اس وقت، لیکن اب سب صاف ہے۔ نادیہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی جیسے پوری دنیا پر خون اترا ہو۔ میری بچی؟ نائلہ نے؟ خالہ نے سر جھکا دیا۔ وہ عورت، وہ نیکی کی آڑ میں نہ جانے کتنے ظلم چھپا چکی ہے۔ اسی پل نادیہ کھڑی ہوئی، ہسپتال کے کمرے سے باہر نکلی اور آسمان کی جانب دیکھا۔ شام کے سائے ایک دفعہ پھر گہرے ہو رہے تھے، مگر آج وہ ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ اے اللہ، تو انصاف کرنے والا ہے، ایسا انصاف کر کے دنیا تیرا انصاف دیکھے۔ وہ جو مسکرائے تھے میرے دکھ پر، وہ چیخیں، وہ جو زہر بانٹتے ہیں نیکی کے لباس میں، ان کا چہرہ جل جائے۔ اے رب، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف اپنی رابعہ، مجھے اپنی رابعہ واپس دے دے۔ اس دن صبح کے سورج نے عجیب سرد روشنی میں کمرے کو جگا دیا۔ ہسپتال کے کمرے میں جہاں رابعہ بے ہوش پڑی تھی، نادیہ کے چہرے پر وہی سناٹا تھا جو کسی ماتم کی رات گزرنے کے بعد بجھتا ہے۔ خالہ حمیدہ دوبارہ آئی۔ ان کے چہرے پر وہ خاموشی تھی جو گواہی بن جائے، جو لرزا دے۔ انہوں نے آہستہ سے نادیہ کا ہاتھ پکڑا اور وہ بات پھر سے دہرانے لگی جسے سننے کے بعد نادیہ کی دنیا پہلے ہی الٹ چکی تھی۔ نائلہ نے خود فریج کھولا تھا، میں نے دیکھا اسے، وہ کہہ رہی تھی کہ یہی کھانا اس بیکارن کی بچی کے لیے ٹھیک ہے۔ میں نے سمجھا شاید وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن اب سب صاف ہو گیا ہے نادیہ، اس کے دل میں صرف زہر ہے، باقی اور کچھ نہیں۔ نادیہ نے اپنی گردن جھکائی اور پھر دھیرے دھیرے اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، وہاں صرف ایک خاموش بھیانک قہر تھا۔ زبان ہلکی سی کھلی اور لبوں سے ایک دھیمی آواز نکلی، تو اس نے میری رابعہ کو زہر دیا اور محلے کو بریانی؟ خالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔
کل وہ محلے میں دیگے بانٹ رہی تھی، جیسے نیکی برس رہی ہو۔ اس کے گھر سے لوگ دعائیں دے رہے تھے، اور میری بیٹی یہاں موت سے لڑ رہی تھی۔ نادیہ نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی۔ اس کی ہتھیلیاں خود بخود اٹھ گئی، جیسے وہ قدرت سے کچھ مانگنے نہیں، حساب لینے آئی ہو۔ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے نا، میں نے کچھ نہیں مانگا تجھ سے، نہ آسانی نہ سکون، میں نے صرف روٹی مانگی، وہ بھی بچی کے لیے، اور اس کے بدلے میں وہ سانسیں بھی چھین لی گئی جن پر میرا جیون قائم تھا، میری زندگی قائم تھی۔ اب میں کچھ نہیں مانگوں گی، میں صرف ایک دعا کروں گی، ایسی بد دعا جو آسمان چیر دے، زمین ہلا دے اور انصاف کو بے نقاب کر دے۔ اے رب، ایسا انصاف کر، ایسا انصاف کہ دنیا تجھے دیکھے اور سمجھے کہ ظلم کا انجام کچھ نہیں چھوڑتا۔ اس کا کھایا گیا ہر نوالا زہر ہو، ہر رات قہر ہو، اور ہر صبح شرمندگی کا جنازہ اٹھے وہاں سے، ہنسی خون روئے، اور وہ سجدہ کرے تو فرشتے منہ موڑ لے۔ محلے میں اسی وقت نائلہ کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ وہ گلی گلی میں ٹیفن بھجوا رہی تھی، بیگوں میں گرم بریانی، کباب اور میٹھے بیچ رہی تھی۔ عورتیں اس کی دریا دلی کی قائل ہو رہی تھی، مرد دعائیں دے رہے تھے۔ ارے واہ بھابی، آپ تو فرشتہ ہیں، فرشتہ، اتنی گرمی میں اتنی خدمت۔ نائلہ ہنس کر کہتی، سب اللہ کی دین ہے، ہم تو بس اس کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا چہرہ مصنوعی تھا، اور اندر ایک غصہ بھرا ہوا تھا جو صرف وہ جانتی تھی۔ اس کے لیے نادیہ ہمیشہ ایک بوجھ رہی۔ اسے وہ عورت برداشت نہیں تھی جو کم بولتی تھی مگر نظریں نیچی رکھتی تھی، عزت سے جیتی تھی، اور اس کی بیٹی معصوم اور سب کی توجہ کا مرکز، نائلہ کے اپنے بچے سے بھی زیادہ۔ یہ وہ زہر تھا جو نائلہ نے دل میں رکھ کے چھت پر رہنے کی اجازت، کھانے کی پابندی، تانے طنز، سب نائلہ کے ہی احسانات تھے جو وہ روز اس کی آنکھوں میں سماتی تھی۔ اور اب جب نادیہ نے بنگلے سے کھانا لانا شروع کیا، نائلہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ بیکارن ماجد جیسے امیر آدمی کے گھر سے کچھ لے کر آئے۔ اس کی مرضی کے بنا وہ حسد میں جلتی رہی، اور ایک دن جب اس نے وہ سڑا ہوا سالن فریج میں دیکھا تو مسکرا کر کہا، بس یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس رات نادیہ ہسپتال میں بیٹی کے سرہانے بیٹھی رہی، ہر سانس پر وہ اللہ کا نام لیتی، لیکن دل میں صرف ایک شعلہ تھا، انصاف کا۔ اگلی صبح جب محلے میں خالہ حمیدہ نے ایک عورت سے نائلہ کے بارے میں بات کی تو وہ بولی، کل رات عجیب خواب آیا، نائلہ بریانی بانٹ رہی تھی اور وہی کھانا لوگوں کے ہاتھوں میں سڑ رہا تھا، لوگ وومٹنگ کر رہے تھے اور اس کی ہنسی گونج رہی تھی۔ خالہ نے گہرا سانس لیا، یہ خواب نہیں بہن، یہ آنے والا وقت ہے، بد دعا ایک دفعہ لگ جائے تو دعا بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ محلے کی دیواروں میں آج ایک عجیب سی سرگوشی تھی، نیکی کا شور، مگر نیچے کہیں سچائی کی ہلکی سی گونج۔ کچھ عورتیں اب نائلہ کے رویے پر سوال کرنے لگی، کچھ کو شک ہو رہا تھا کہ وہ ہر سال دیگ کیوں چڑھاتی ہے اور کس نیت سے، اور نادیہ اس کی آنکھوں میں اب رحم نہیں بچا، اس کے قدم اب لرزتے نہیں تھے۔ وہ ہر صبح بیٹی کا ہاتھ تھامتی، ماتھے پر بوسہ دیتی اور سرگوشی میں کہتی، اٹھو میری رابعہ، تمہیں صرف ماں کی نہیں انصاف کی آنکھیں بھی دیکھنی ہے۔ کہیں نہ کہیں آسمان پر قلم حرکت میں آ چکا تھا، فیصلے کی سیاہی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی مگر صفحہ کھل چکا تھا، اور جو صفحہ نادیہ نے اپنے سجدے سے کھولا تھا وہ جلد بند ہونے والا نہیں تھا۔ ہسپتال کی سفید دیواروں پر وقت جیسے رک سا گیا تھا، رابعہ کی سانسیں اب بھی مشین کے سہارے چل رہی تھی، اور نادیہ کی زندگی ان مشینوں کے گردی گھومنے لگی۔ 6000 کی دوا چاہیے ورنہ رات کا وقت نکالنا مشکل ہوگا۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر نادیہ کے ہاتھ کب کپانے لگے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خالی تھی، اور قرض مانگنے کے لیے کوئی چہرہ اب بھروسے کے لائق نہیں رہا تھا۔ ہسپتال کے باہر بیٹھے اس نے اپنے دوپٹے کا کونا چبایا، وہ عادت جو اسے تب لگتی تھی جب بے بسی زبان سے آگے بڑھ جاتی تھی۔ تبھی فون بجا، اسکرین پر ماجد صاحب کا نام چمک رہا تھا۔ دل ایک پل کو ڈوبا جیسے کسی گہرے کنویں میں گرا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اس کال میں کوئی ہمدردی نہیں، صرف پیشکش ہوگی، وہی پرانا لمس، وہی بوسیدہ دلدل جس میں ایک دفعہ قدم رکھ دیا تو نکلنا ممکن نہیں۔ فون کان سے لگایا، آواز کانوں میں زہر کی طرح اتری، نادیہ، میں جانتا ہوں تم پر کیا گزری ہے، تم اکیلی ہو، کمزور ہو، اور تمہاری بیٹی صرف تمہاری سانس ہے، میں چاہوں تو تمہیں اس عذاب سے نکال سکتا ہوں۔ نادیہ خاموش رہی، صرف ایک رات نادیہ، ایک رات میرے ساتھ، اور تمہیں کسی دوا کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا۔ زبان خشک ہو گئی، حلق سے سانس اٹکنے لگی، میں تمہیں خرید نہیں رہا، بس مدد کر رہا ہوں، جیسے ایک مرد کرتا ہے ایک حسین عورت کے ساتھ۔ نادیہ نے فون بند کر دیا، ہاتھ کانپنے لگے، آنسو نکلنے کو تھے، مگر اب وہ رونا نہیں چاہتی تھی، وہ غصہ چاہتی تھی، مگر غصے سے دوا نہیں آتی۔ وہ عزت چاہتی تھی، مگر عزت سے بچی کی جان نہیں بچائی جا سکتی۔ اس نے بیگ کھولا اور پچھلے 3 دنوں میں ماجد کی دی ہوئی پرچیوں کو نکالا۔ ان پر دوا کے نام درج تھے، اور ہر پرچی کے ساتھ ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہوا تھا، سب ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے گا۔ یہ وہ پل تھا جب ضمیر اور مجبوری ایک ہی تختے پر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ نادیہ نے گہری سانس لی اور موبائل دوبارہ ہاتھ میں اٹھایا، انگلی کانپ رہی تھی، مگر وہ نمبر ملا چکی تھی۔ ماجد نے فون اٹھایا، جیسے انتظار میں ہی تھا، میں آ رہی ہوں، یہ الفاظ، وہ رو رہی تھی،
رات کے 10 بجے ماجد کے بنگلے کا دروازہ کھلا۔ نادیہ اندر داخل ہوئی تو ہوا میں وہی پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی، زہر کی طرح میٹھا، سانس میں گھستا ہوا۔ ماجد نے اسے دیکھتے ہی مسکراہٹ چھپائی نہیں، بلکہ قدم بڑھا کر اس کا دوپٹہ ٹھیک کرنے کی ناکام کوشش کی۔ میں جانتا تھا تم آؤ گی، کیونکہ تم ماں ہو اور ماں سب کچھ کر سکتی ہے۔ نادیہ نے نظر جھکائی، ہاتھوں کی انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ ماجد ایک گلاس میں شراب ڈالی اور دوسرا اس کی جانب بڑھایا۔ پیو، تھوڑا سا سکون ملے گا۔ نادیہ نے گلاس تھاما، لبوں سے لگایا، مگر پینا نہیں آیا۔ گلاس واپس رکھا اور بس اتنا کہا، میں آئی ہوں، وقت ضائع نہ کرو۔ ماجد ایک پل کو رک گیا۔ شاید اتنی ٹھنڈی قبولیت کی امید نہیں تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ نادیہ روئے گی، گڑ گڑائے گی اور وہ رحم کرے گا، مگر یہ چپ، یہ تو خود سزا تھی۔ اس نے آہستہ سے نادیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر والے کمرے کی جانب لے گیا۔ کمرے میں روشنی مدھم، پردے گہرے اور ماحول میں ایک بے رحم احساس۔ بستر پر نرمی تھی مگر نادیہ کے اندر کانٹے۔ ماجد قریب آیا، اس کی تھوڑی تھامی اور آہستہ سے بولا، آج صرف تم اور میں، باقی دنیا کو بند کر دو۔ اور نادیہ نے بند کر دی۔ اپنی عزت کی آواز، اپنے خوابوں کی دستک، اپنے اندر کی چیخو پکار، سب کچھ اس نے وہ رات گزار دی جیسے کوئی بے جان چیز گزارتی ہے۔ جب صبح ہوئی، نادیہ نے خود کو بستر پر اکیلا پایا۔ کمرے کی فضا میں وہی لمس کی بو باقی تھی اور میں اس پر ایک لفافہ رکھا تھا، 6,000 روپے کا، اور ایک پرچی، اگر کبھی پھر ضرورت ہو تو میرا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اس نے وہ لفافہ ہاتھ میں لیا، دوپٹہ سنوارا اور چپ چاپ باہر نکل گئی۔ وہ روئی نہیں، وہ شرمندہ نہیں تھی، وہ اب کچھ بھی نہیں تھی، صرف ایک ماں تھی جس نے اپنی بچی کے لیے وہ نوالا خریدا تھا جس میں کچھ عزتیں چھوٹ گئیں۔ اس دن نادیہ ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ رابعہ کی حالت میں تھوڑا فرق آیا ہے، امید باقی ہے۔ نادیہ نے بیٹی کے چہرے کو دیکھا اور دل میں ایک ہلکی سی دعا کی، اے اللہ، بس وہ بچ جائے۔ میں ہر دفعہ مرنے کو تیار ہوں، لیکن وہ جانتی تھی کہ ماجد کی نظر اب اس پر رک گئی ہے۔ وہ لمس کا سوداگر جو ایک رات کی قیمت میں کئی دن کا سودا مانگتا ہے، اور یہ سودا اب ایک دفعہ شروع ہو چکا تھا۔ رات اپنے عروج پر تھی، ہوا میں نمی تھی اور کمرے میں بدن سے اڑتی حرارت، جیسے ہر شے کا بوجھ نادیہ کی جلد سے جڑا ہو۔ وہ بستر پر لیٹی، آنکھیں چھت پر جمائے ہوئے تھی۔ ماجد اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، مگر اس لمس میں نادیہ کے لیے اب کوئی کشش نہیں تھی، کوئی احساس نہیں۔ یہ سب جیسے جسم کا لین دین تھا، ایک سودے کا دوسرا حصہ جو وہ بے آواز قسطوں میں ادا کر رہی تھی۔ ماجد نے آہستہ سے کہا، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم میں کچھ ٹوٹا ہے، مگر تم نے خود کو جوڑ بھی لیا ہے۔ نادیہ نے اس کے جملے کو سنا مگر جواب نہیں دیا۔ وہ اب ان باتوں پر دھیان نہیں دیتی۔ ماجد کی آنکھوں میں اس کے لیے ہوس تھی، محبت کا کوئی گمان نہیں تھا۔ وہ اسے چاہتا نہیں تھا، وہ اسے صرف رکھنا چاہتا تھا، اپنی مرضی سے، اپنی سہولت سے۔ رات کے آخری پہر میں ماجد گہری نیند سو چکا تھا اور نادیہ بستر سے چپکے بیٹھ گئی۔ وہ چپکے سے کمرے سے نکل کے ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شیشے میں اس نے خود کو دیکھا جیسے پہلی دفعہ۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے، دوپٹہ گردن سے پھسل بازو پر آ کر رکا۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر شرمندگی نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی پچھتاوا، اور نہ ہی کوئی جھجک۔ وہاں پر صرف اور صرف خاموشی تھی، تھکن کی، بیزاری کی اور ایک گہری آگاہی کی۔ وہ آنکھیں جب کبھی چمکتی تھی، آج بس دیکھتی تھی، ناپ تول کر اور سب کچھ سمجھ کر۔ وہ جان چکی تھی کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز عزت صرف ان کے لیے تھی جن کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، اثر تھا۔ باقی سب کے لیے صرف ایک جھوٹا فریب تھا جو غریب عورت کے چہرے پر ہر روز نوچا جاتا تھا۔ اس نے شیشے کو ایسے دیکھا جیسے اس سے مخاطب ہو، اور دھیرے سے کہا، میں گنہگار ہوں یا قربانی دینے والی، کیا فرق رہ گیا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا، صرف شیشے میں اس کا عکس ہلکا سا مسکرایا، جیسے مان گیا ہو کہ کچھ سوال بے معنی ہو چکے ہیں۔ صبح وہ بنگلے سے نکلی تو ہوا میں تازگی تھی، پر اس کے لیے نہیں، اس کے لیے صرف ایک اور دن تھا، ایک اور جنگ کی شروعات۔ وہ سیدھے ہسپتال پہنچی۔ رابعہ ابھی بھی کمزور تھی، مگر اس کے ہونٹوں پر ہلکی جنبش تھی۔ نادیہ قریب گئی، ماتھے پر بوسہ دیا۔ رابعہ نے آنکھیں کھولی، ماما۔ بس یہی ایک لفظ اور نادیہ کی پوری روح کو جیسے زندگی ملی، سکون ملا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، مگر وہ روئی نہیں۔ یہ خوشی نہیں تھی، یہ اطمینان تھا۔ وہ سودا جو اس نے کل رات کیا، اس کا بدلہ اس کی بیٹی کی سانسوں کی صورت میں ملا۔ اس دن ہسپتال میں ڈاکٹروں نے بھی امید دلائی، لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی سنبھل جائے گی، دعا کرتے رہیے۔ نادیہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ دوپہر کو ماجد کا میسج آیا، رات بہت حسین تھی، مجھے تم سے لگاؤ ہونے لگا ہے، ہو سکتا ہے تم ہمیشہ کے لیے یہیں آ جاؤ۔ نادیہ نے فون دیکھا، میسج کو ایک پل کو گھورا، پھر ڈیلیٹ کر دیا، جواب نہیں دیا۔ شام میں جب وہ ہسپتال کے کینٹین میں بیٹھی، تب ایک عورت اسے پہچان گئی۔ ارے تم تو وہی ہو، نائلہ بابی کی چھت پر رہتی ہو، وہ تو آج کل سب کو بریانی کھلا رہی ہیں، تمہیں بھی دیا؟ نادیہ نے ایک پل کو نظر اٹھائی اور پھر دھیرے سے بولی، مجھے تو زہر ملا، باقیوں کو ذائقہ۔ وہ عورت ہنسی مگر کچھ دیر بعد سوچ میں پڑ گئی۔ نادیہ کی بات ہنسی کی نہیں تھی، وہ کسی اور گہرائی میں جا چکی تھی۔
اس رات نادیہ نے رابعہ کے سرہانے بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی۔ بیٹی کی آنکھیں بند تھی مگر سانس ایک تسلسل سے چل رہی تھی۔ زندگی آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی اور نادیہ وہ کسی جنگ کی تیاری میں تھی۔ وہ اب نہ ماجد کے لمس سے ڈرتی تھی اور نہ نائلہ کے زہر سے۔ وہ جان چکی تھی کہ عورت جب اپنی خاموشی کی قیمت پہچان لیتی ہے تو پوری دنیا اس کے لفظوں سے تھر تھر کانپتی ہے۔ محلے کی گلیوں میں جیسے ہر طرف نائلہ کا چرچا تھا۔ نائلہ بابی نے فلاں کو بریانی دی، نائلہ نے بیوہ کے بچوں کے لیے کپڑے بھجوائے، نائلہ نے غریب لوگوں کی مدد کی، نائلہ نے غریب بچوں کی شادی میں سونا دیا۔ عورتیں جب چولہوں کے آگے بیٹھتی یا گلی کی نکڑ پر اپنی باتوں کی محفل سجاتی تو نائلہ کے نیک کاموں کی لسٹ شروع ہو جاتی۔ ارے نائلہ بابی تو اللہ والی ہیں، ہر کسی کی مدد کرتی ہے۔ ہاں بھائی دیکھو نا، دیگ بھی چڑھائی اور پوری گلی میں بانٹی۔ کاش ہر گھر میں ایسی عورت ہو، دنیا سنور جائے۔ لیکن ان تعریفوں کے بیچ ایک چہرہ تھا جو ہمیشہ خاموش رہ رہا تھا۔ خالہ حمیدہ وہ گلی کے سب سے پرانے مکینوں میں سے تھی۔ گواہیوں اور رازوں کی جھریاں ان کے چہروں پر لکھی تھی، ہر ہنسی میں چھپی ہوئی کراہ ان کی سنجیدہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی تھی۔ اس دن نادیہ رابعہ کو لے کر گھر لوٹی۔ بچی ابھی کمزور تھی مگر اب چلنے کے قابل ہو گئی تھی۔ دوائیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ دوپہر کو وہ پانی بھرنے گئی تو خالہ حمیدہ نے پاس بلا لیا۔ وہ چپ چاپ آ کر بینچ پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حمیدہ نے گہری سانس لی جیسے کوئی بوجھ سینے سے اتارنے کا ارادہ کر رہی ہو۔ نادیہ میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں پر یہ بات سب کو نہیں بتانا۔ نادیہ نے خاموشی سے ان کی جانب دیکھا جیسے بولنے کی ہمت ابھی نہیں آئی ہو لیکن سننے کے لیے تیار ہو۔ نائلہ جس کی نیکیوں کے قصے سب سناتے ہیں، نائلہ جس کی نیکیوں کے قصے سب سناتے ہیں وہ دراصل کیسی ہے یہ میں جانتی ہوں۔ برسوں کی ہمسائی ہوں اس کی۔ میں نے اس کی وہ چہرے دیکھے ہیں جو اس کے آئینے بھی نہ دیکھ سکے۔ نادیہ نے آنکھیں نیچی کر لی جیسے اس کے دل کی تصدیق ہو رہی ہو۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کہ اس نے کسی کو سڑا ہوا کھانا دیا ہو۔ نادیہ تیرے ساتھ جو ہوا، پہلے بھی یہاں 2 نوکرانیاں تھی، ایک لڑکی عظمیٰ، معصوم سی بیٹی، غریب، وہ بھی چھت پر رہتی تھی اور نائلہ نے ہمیشہ اس کے ساتھ نفرت برس سلوک کیا۔ ایک دن وہ لڑکی بیمار پڑ گئی تو اس سے دعا مانگی تو نائلہ نے تانوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ وہ تڑپتی رہی، کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اگلی صبح اس کی لاش ملی۔ نادیہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے بے یقینی سے خالہ کی جانب دیکھا۔ پھر ایک اور لڑکی نسیمہ، وہ یہاں سلائی کا کام کرتی تھی۔ نائلہ نے اس کی جوانی سے جل کر اس پر الزام لگایا کہ وہ محلے کے لڑکوں کو اشارہ کرتی ہے۔ اس کی ماں نے دہائی دی مگر نائلہ کی زبان اور نام کا ایسا اثر تھا کہ نسیمہ کو ہی محلہ چھوڑنا پڑا۔ خالہ رکی پھر دھیرے سے بولی، نائلہ نے ہمیشہ نیکی کی آڑ میں نفرت پھیلائی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ لوگ اس سے مروب رہیں، سچ بولنے کی ہمت نہ کرے۔ اس کی نیکی صرف وہ لبادہ ہے جس کے نیچے زہر کی پوری دنیا چھپی ہے۔ نادیہ کو لگا جیسے وہ سانس لینا بھول گئی ہو۔ وہ جو کبھی نائلہ کی خاموش دشمنی کو اپنی کمزوری سمجھتی تھی، اب جان چکی تھی کہ دشمنی ذاتی نہیں، ایک سلسلہ ہے، ایک عادت، ایک گھٹیا تسلسل۔ تو لوگ کیوں کچھ نہیں کہتے خالہ؟ خالہ کی آنکھوں میں دکھ چمک اٹھا۔ کیونکہ وہ دے سکتی ہے اور ہم مانگنے والے ہیں۔ یہاں نیکی بھی سودے پر دی جاتی ہے۔ نائلہ جو دیتی ہے اس کا بدلہ عزت مانگتی ہے، خاموشی مانگتی ہے، وفاداری مانگتی ہے۔ نادیہ نے سر جھکا لیا اور دل میں ایک اور آگ بھڑکنے لگی۔ اب یہ ذاتی نہیں رہا تھا، یہ وہ سچ تھا جو صرف اس کی بچی سے نہیں کئی معصوموں سے چھینا گیا تھا۔ خالہ اگر میں کچھ کروں تو؟ خالہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹی سچ کو دبایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ جو دکھ تجھے ملا ہے وہ بس دعا میں بدل چکا ہے، بس وقت آنے دے۔ وہی ہاتھ جو دیگ بانٹتے ہیں ایک دن کانپ جائیں گے۔ اس رات نادیہ نے اپنے کمرے کی چھت پر آسمان کی جانب دیکھا۔ چاند چھپا ہوا تھا، تارے خاموش تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ وہ صرف ماں نہیں رہی تھی، اب وہ گواہ تھی مظلوموں کی خاموشیوں کی اور ان سب کی جنہوں نے نیکی کے نام پر انہیں رون دیا گیا تھا۔ اور وہ جانتی تھی کہ ظلم کے خلاف پہلا ہتھیار صرف ایک ہوتا ہے، سچ۔ اور وہ سچ اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ گلی کی عورتیں جب نل کے پاس اکٹھا ہوتی یا چھتوں پر کپڑے پھیلانے کے لیے ساری اکٹھی ہوتی تو بات نادیہ پر جا کر ہی ختم ہوتی۔ سنا ہے نادیہ ماجد کے بنگلے میں اکثر جاتی ہے۔ ارے تمہیں نہیں پتا، وہ تو بنگلے پر راتیں گزارتی ہے۔ اور اس کی بچی، اللہ معاف کرے کیسا مرض لگا ہے، سارا محلہ ڈر گیا ہے۔ نائلہ بابی کہتی ہیں کہ کچھ عورتیں اپنے جسم سے پیسہ بناتی ہیں، پھر اس کی قیمت ادا کرنی ہی پڑتی ہے۔ یہ باتیں سننے کو نادیہ کے کان عادی ہو چکے تھے، لیکن دل اب بھی زخمی ہو جاتا۔ وہ گلی سے گزرتی تو پیچھے ہنسی گونجتی، نظریں نیچی ہو جاتی اور رابعہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتی جیسے دنیا کی گندگی سے اسے بچانا چاہتی ہو۔ نائلہ، وہی نائلہ جو پہلے دروازے پر کھڑی ہو کر ہر آتے جاتے کو سلام دیتی تھی، اب نیکی کی ملکہ بن چکی تھی۔ نادیہ کو خبر تھی کہ نائلہ نے اس کے خلاف یہ فضا بنائی ہے، مگر وہ اب کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ماجد کے ساتھ اس کا جو رشتہ بن چکا تھا وہ نامکمل تھا۔ ماجد ہر ہفتے دوا بیچتا تھا، کبھی نقدی کبھی پھل، اور جو محبت کا لبادہ اوڑے ہوتے تھے۔ تم جیسی عورت کو میں اپنے گھر کا حصہ بنا سکتا ہوں نادیہ، لیکن ایک شرط پر، تم صرف میری بن جاؤ۔
یہ جملہ ماجد نے اسے تب کہا جب وہ ہسپتال کے وارڈ سے تکی ہوئی باہر آئی اور اس کی جیب میں دوا کے پیسے نہیں تھے۔ ماجد نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تمہارے لیے میں ایک چھوٹا سا فلیٹ خریدا ہے، صاف ستھرا، محفوظ، جہاں رابعہ بھی آرام سے رہ سکتی ہے، بس شرط وہی ہے۔ نادیہ نے وہ چابی دیکھی جو ماجد نے اس کے ہاتھ پر رکھی، سادہ سی مگر بھاری۔ وہ کوئی فلیٹ کی چابی نہیں تھی، وہ ایک قید کا دروازہ کھولنے والی چابی تھی۔ اس نے چپ چاپ وہ چابی اٹھا لی، آواز نکالنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ ضمیر کبھی کبھار چیختا تھا، لیکن خاموشی اب اس کا ہنر بن چکی تھی۔ وہ اس سب کی عادی ہو چکی تھی۔ جب نادیہ رابعہ کو لے کر اس نئے گھر میں آئی تو فلیٹ واقعی صاف ستھرا تھا، 2 کمرے، چھوٹا سا کچن، صاف ستھرا باتھ روم۔ رابعہ نے دیواروں کو ہاتھ لگایا اور پہلی دفعہ مسکرائی، ماما یہ ہمارا گھر ہے؟ نادیہ کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ گھر اسے ماجد نے دیا ہے اور اس گھر کی ہر اینٹ میں ایک رات کی قیمت چھپی ہے۔ وہ سب کچھ تھا جن کے لیے نادیہ کچھ بھی کر سکتی تھی، اور وہ کر چکی تھی۔ محلے میں جب خبر پھیلی کہ نادیہ اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور جگہ شفٹ ہو گئی ہے تو عورتوں کے چہروں پر معنی خیز مسکراہٹیں ابھری۔ دیکھا، آخر کار وہ چلی گئی۔ ایسی عورتیں ایسے ہی جاتی ہیں، اپنی مرضی سے۔ اور نائلہ بھابی نے ٹھیک ہی کہا تھا، ماجد جیسا مرد کچھ مفت نہیں دیتا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وہ عورت اپنی بچی کے لیے بکھر گئی تھی، اپنی سانسوں کو گروی رکھ کر وہ چھت خریدی تھی جہاں اس کی بیٹی بے خوف سو سکے۔ ماجد نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے نظر نہیں ملائی، اس نے آسمان کی جانب دیکھا جہاں چاند آدھا چھپا ہوا تھا، جیسے اسے بھی شرم آ رہی ہو یہ سب دیکھ کر۔ رات کی خاموشی میں جب کمرے کے دروازے آہستہ سے بند ہوتے ہیں اور پردے اندر کی روشنی کو چھپاتے، تب ماجد کا لمس نادیہ کے جسم پر اترتا، جیسے کوئی ذمہ داری نبھائی جا رہی ہو۔ وہ محبت کا دکھاوا کرتا، چاہت کے جملے دہراتا، مگر نادیہ کی آنکھیں ہر دفعہ ایک ہی منظر میں قید ہو جاتی، رابعہ کا چہرہ جو اسی گھر کے دوسرے کمرے میں بے خبر سو رہا ہوتا اور جس کی سانسیں اس کی ماں کی قربانیوں سے بندھی تھی۔ تم اس سے دور کیوں رہتی ہو نادیہ؟ ماجد اکثر پوچھتا تو وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتی، میں کہیں گئی ہی کب ہوں۔ وہ بات سنتی اور نادیہ کے بدن پر ماجد کا ہاتھ تھا، مگر اس کی روح کہیں اور تھی، اپنی بچی کی آنکھوں میں جو کبھی کبھی چپ چاپ اپنی ماں کو دیکھتی، جیسے سوال کر رہی ہو، تم اتنی تھکی ہوئی کیوں ہو ماما؟ نادیہ کی نیندیں اب ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی۔ دن بھر کا خیال، دوا، کھانے پینے کا حساب اور رات میں ماجد کی خواہشات کا بوجھ۔ وہ ہنستی تھی مگر مصنوعی انداز میں، بات کرتی تھی مگر الفاظ کھوکھلے ہوتے، وہ جیتی تھی مگر دراصل زندہ لاش بن کر۔ ایک رات ماجد نے اسے سینے سے لگا کر پوچھا، کبھی لگا کہ تم اسے محبت کرنے لگی ہو نادیہ؟ نادیہ نے کچھ خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے کہا، محبت تو وہ ہوتی ہے جو روح کو سکون دے، تم نے میرے جسم کو آرام دیا ماجد، مگر میری روح ابھی ٹوٹتی جا رہی ہے۔ ماجد نے تو تھوڑا کھینچ کر قریب کیا، تم بہت گہری باتیں کرتی ہو نادیہ، تمہیں صرف محسوس کرنا آنا چاہیے۔ اور وہ ہر دفعہ کی طرح اس کے سینے میں قید ہو گئی، اپنی مرضی کے خلاف مگر چہرے پر ہلکی سی راضی ہونے کی ادا کے ساتھ۔ اس نے کئی دفعہ سوچا، چھوڑ دے اور کہیں چلی جائے رابعہ کو لے کر کسی اور شہر، کسی اور گمنامی میں، لیکن ہر دفعہ وہ روکتا تھا۔ دوا، پیسہ، کرایہ، تنہائی اور پھر وہ لمحے جب رابعہ اس کے سینے سے لگ کر سو جاتی اور کہتی، ماما ہم یہاں خوش ہیں نا؟ نادیہ ہر دفعہ خود کو یہی کہہ کر خاموش کر لیتی، یہ خوشی، یہ شرط، یہ سب میں نے خریدا ہے، اپنی مرضی بیچ کر، اپنی بے نیازی بیچ کر، اپنی عزت بیچ کر، اور اب اس قیمت پر جینا ہی میرے نصیب میں ہے۔ ایک دفعہ رابعہ نے رات کو نیند میں کرا کر ماں کو پکارا، ماما کہاں ہو؟ نادیہ دوڑ کر اس کے کمرے میں پہنچی، اسے گلے سے لگایا۔ بچی نے آنکھیں کھولے بنا کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے ایک جملے نے نادیہ کے اندر کا سارا سکون، سارا صبر توڑ دیا۔ اس نے بیٹی کے ماتھے کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی یہ قربت، یہ قید ہے، اور اس قید کی دیواریں ہر رات اس پر اور تنگ ہو رہی تھی، مگر وہ بھی جانتی تھی کہ اب واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ ماجد کی آنکھوں میں اب محبت نہیں تھی، ملکیت تھی، اور وہ ملکیت ہر رات بستر پر ثابت کی جاتی تھی۔ نادیہ اندر ہی اندر سلگتی جا رہی تھی، اس امید کے ساتھ کہ ایک دن شاید وہ دوبارہ آزادی کی سانس لے سکے گی، لیکن تب تک قربت کا یہ بوجھ اس کا نصیب بن چکا تھا۔ صبح کے دھندلے اجالے نے کمرے میں قدم رکھا تو رابعہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ نادیہ جو ساری رات اس کے لیے جاگتی رہی، جب بچی نے پانی پیا اور تھوڑا سا ہوش میں آئی تو نادیہ نے اس کے ہاتھ کو تھاما، آہستہ سے پوچھا، بیٹا تمہیں یاد ہے وہ دن جب تم بیمار ہو گئی تھی؟ تم نے کیا کھایا تھا؟ رابعہ نے کچھ پل کے لیے آنکھیں بند رکھی، جیسے وہ یادوں کے کسی اندھیرے گوشے میں جھانک رہی ہو، پھر اچانک اس نے ماں کی جانب دیکھا اور سرگوشی کی آواز میں کہا، ماما وہ آنٹی، چھت والی آنٹی، انہوں نے مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا تھا، برتن سے بدبو آ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ چپ چاپ کھا لو، تمہاری ماں آئے گی تو تمہیں ڈانٹ پڑے گی۔ نادیہ کا دل جیسے رک سا گیا، ایک پل کے لیے وہ ساکت رہ گئی اور پھر دھیرے سے پیچھے ہٹی۔ وہ الفاظ جو بچی نے کہے تھے وہ ہر شک کو سچائی میں بدلنے کے لیے کافی تھے، نائلہ نے رابعہ کو زہر دیا تھا۔ نادیہ نے بچی کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اس سے چپ کروایا اور آہستہ سے کمرے سے باہر نکل آئی۔
दरवाज़ा बंद करती उसके अंदर एक तूफान फट पड़ा। वो दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई, मगर सांस लेना मुश्किल हो गया था। दिल में जो आग थी वो अब राख नहीं शोला बन चुकी थी। ये बद्दुआ का वक्त नहीं था, ये जंग का वक्त था। उसी दिन शाम को माजिद आया हमेशा की तरह और कहने लगा, क्या हुआ, सब खैरियत है नादिया? नादिया ने उसकी जानिब देखा। आंखों में खालीपन, थकन की गहराई थी, मगर उसके लहजे में सख्ती। सब कुछ खत्म हो चुका है, अब ना दवा चाहिए, ना ये घर, ना तुम्हारा लम्स। माजिद को जैसे किसी ने तमाचा मारा हो। वो आगे बढ़ा, नादिया मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें और राबिया को एक नई जिंदगी दी है। नहीं माजिद, तुमने सौदा किया था, मैंने वो सौदा चुकाया, अब तुम्हारे लिए मेरे अंदर कुछ नहीं बचा। माजिद ने उसका बाजू पकड़ने की कोशिश की, मगर नादिया ने झटक दिया। मत छुओ मुझे, तुम मोहब्बत नहीं करते, तुम्हें बस इख्तियार चाहिए था, और अब मैं किसी के इख्तियार में नहीं हूँ। माजिद ने हैरान होती नजरों से देखा, फिर धीरे से पीछे हटा और दरवाजे से निकल गया। पहली दफा खामोश, पहली दफा हारा हुआ। नादिया ने उस रात खुद को शीशे में देखा, वही चेहरा, वही आंखें, मगर अब उनमें एक फैसला झलक रहा था। वो खामोशी, राबिया का बयान, मेडिकल रिपोर्ट, सब कुछ वो ले गई। मैं उस रात को कानून के कटहरे में लाना चाहती हूँ, नादिया ने थानेदार की आंखों में आंखें डालकर कहा। उसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, और ऐसे न जाने कितने और बच्चों को। तहकीकात का आगाज हुआ। नायला का नाम जो पूरे मोहल्ले में बड़ा था, बड़ा मशहूर था, सारे उसे फरिश्ते सिफ्त समझते थे, अब शक के साए में लरसने लगा। औरतें जो कल तक उसकी नेकी की गुन गाती थी, उसकी गर्विदा थी, अब सवाल करने लगी। नादिया ने अपने सच को आवाज दी, और अब ये आवाज खामोश होने वाली नहीं थी। अब वक्त था इंसाफ के तूफान का, और इस दफा नादिया की आंखों ने बोलना शुरू कर दिया। वही आंखें जो कल तक हर चीज बर्दाश्त करती रही, अब हर झूठ को बेनकाब करने के लिए तैयार। रात अंधेरी थी, लेकिन नादिया के दिल में अब रोशनी का एक हल्का सा चिराग जलने लगा था। सच का चिराग, जो बरसों की खामोशी, तकलीफ के बाद अब जलने को तैयार था। उस दिन जब वो अस्पताल से लौटी, खाला मीदा उसका इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर वही गहरी संजीदगी थी जो हमेशा किसी तूफान से पहले छा जाती है। नादिया, मेरे पास एक चीज है जो शायद तेरे लिए इंसाफ का दरवाजा खोल दे। उन्होंने आहिस्ता से जेब से पुराना सा मोबाइल निकाला, जिसकी स्क्रीन खराशों से भरी थी, मगर उसमें छिपा हुआ मवाद जैसे आग से कम नहीं था। ये वीडियो मैंने कुछ हफ्ते पहले बनाई थी, जब नायला भाभी देख के लिए सामान निकाल रही थी। मैं किचन में बर्तन धो रही थी। उसने फ्रिज खोल के पुराना सालन निकालते हुए हंसते हंसते कहा था, जितना भी सड़ जाए उस बेकारन की बच्ची के लिए तो ठीक है। खाला ने पल भर के लिए सोचा। मुझे तब अंदाजा नहीं था ये जुमला इतना भारी होगा, लेकिन आज शायद यही जुमला उसका सच खोल देगा। नादिया ने वीडियो देखी और उसमें नायला की शक्ल साफ जाहिर नहीं हो रही थी, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ थी। वही जहर से भरी आवाज, हकारत से चमकती हुई आवाज, सड़ा हुआ बासी। उस बेकारन की बच्ची के लिए तो अच्छा ही है, मर जाएगी तो सुकून होगा। नादिया की हाथ कांप गए। ये वो सबूत है जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। वो एक पल जिसमें सच ने खुद अपना चेहरा बेनकाब किया। आंखों में आंसू थे, मगर होंठों पर सुकून की एक सर्द लहर। अब ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि नेकी के लिबास में कौन सा दरिंदा छुपा है। उस रात नादिया ने वीडियो अपने मोबाइल में मुंतकिल की और राबिया के सोते हुए चेहरे को बोसा देकर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में लिखा कि एक माँ की खामोशी खत्म हो चुकी है, ये सच है, और ये वो औरत है जिसे आप नेकी की अलामत समझते हैं। चंद ही घंटों में वीडियो वायरल हो गई। मोहल्ले की खवातीन जिन्होंने कभी नायला की बिरयानी वाले हाथ चूमे थे, अब वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रही थी। ये तो वही है ना? क्या वाकई उसने? मैं तो कहती थी कि उसकी नेकी में कुछ गड़बड़ है। सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा हो चुका था। लोकल न्यूज चैनल्स ने खबर को उठा लिया। इस्लामाबाद में नेकी की ओट में जहर, इस उन्वान से ब्रेकिंग न्यूज लगी रिपोर्टर नायला के दरवाजे कैमरा लेकर पहुंची, और उसके चेहरे पर पहली दफा वो हैरानी उभरी जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर आती है जिन्हें कभी जवाब देना नहीं आया। कानून भी हिल गया। नादिया के दर्ज करवाए गए मुकदमे को अचानक अहमियत मिलने लगी। पुलिस ने नायला के घर पर छापा मारा और उसे पूछगीछ के लिए थाने ले जाया गया। मोहल्ले के लोग तमाशाई बने देखते रहे। वही जुबानें जो कल तक नादिया को सौदागर कहती थी, आज नायला के चेहरे पर थूकते हुए यही कहती थी, ये सब इसी ने किया था। तब नादिया बैल्कनी से ये सब देख रही थी। ना फखर था, ना खुशी, सिर्फ सुकून। बरसों की सजदा गुजारी, बेबसी और चुप आज अल्फाज बन चुकी थी, और एक माँ का सच पूरी दुनिया ने सुन लिया था। नायला के चेहरे से नेकी का नकाब उतर चुका था। वही औरत जिसके हाथों की बिरयानी को बरकत समझा जाता, आज उसी हाथों की बदबू से लोग मुंह छुपाने लगे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद जैसे सच्चाई की आंधी चल पड़ी थी। मोहल्ले के लोग जो कल तक उसकी तारीफ में जमीनों आसमान एक करते फिरे थे, आज उसकी दहलीज पर खामोश सर्द निगाहों से देखते, जैसे उनके एतबार का खून हो गया हो। मोहल्ले की औरतें एक दूसरे के कानों में सरगोशी करती, देखा, हम तो कहते थे कि कुछ अजीब सी है बिरयानी बांटने वाली औरत, अंदर से कितनी घटिया निकली।
اب اللہ ہی حساب کرے، جو ہاتھ دیگ کی خوشبو میں لپٹے ہوئے تھے آج ان پر گندگی کے داغ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ عورتیں جو نائلہ کے قصیدے پڑھتی تھی ان کے گن گاتے نہیں تھکتی تھی، اب اس کی دہلیز پر لعنت بھیجتی جا رہی تھی۔ کوئی اس سے آنکھ نہیں ملاتا۔ اس کے بچے اسکول سے روتے ہوئے واپس آتے، ان پر بھی سوالات کی بوچھاڑ ہوتی۔ تمہاری ماں زہر دیتی ہے۔ سجاول نادیہ کا شوہر جو ہمیشہ خاموشی کا بت بنا سب کچھ برداشت کرتا رہا، اب خود شرمندگی کا بوجھ نہیں اٹھا سکا۔ محلے کی نظریں اس پر بھی طنز پھینکنے لگی۔ ایک دن وہ گھر آیا اور نائلہ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے، چہرہ پیکا اور آنکھیں خالی تھی۔ سجاول نے اس کے سامنے طلاق کے کاغذات رکھے۔ میں نے بہت برداشت کیا نائلہ، لیکن اب میں اس گندگی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ نائلہ نے کاغذات کو دیکھا، پھر سجاول کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں وہ محبت نہیں تھی جو شاید کبھی ہوتی تھی، صرف نفرت، مایوسی اور شرم کا بوجھ تھا۔ وہ چپ رہی، جیسے جانتی ہو کہ یہ سب ہونا تھا۔ کچھ دن بعد سجاول نادیہ کے دروازے پر آیا۔ وہ جو کبھی اپنے احساس گنواتا تھا آج ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ نادیہ، میں جانتا ہوں ہم نے تمہیں تکلیف دی، تمہاری بیٹی کو زہر دیا، مگر میں صرف معافی مانگنے آیا ہوں۔ تم جو چاہو وہ سزا دے دو، بس مجھے معاف کر دو۔ نادیہ دروازے پر کھڑی رہی۔ کچھ پل تک اس نے سجاول کی آنکھوں میں دیکھا، وہی آنکھیں جو کبھی اس کی بے بسی سے نظریں چرا لیتی تھی آج شرمندگی سے جھکی ہوئی تھی۔ نادیہ نے صرف اتنا کہا، دیر ہو چکی ہے بھائی، بہت دیر۔ دروازہ بند، چپ چاپ لوٹ گیا۔ نائلہ پاگل ہو چکی تھی۔ وہی عورت جو دیگ کے ساتھ دعائیں بانٹتی تھی آج خود دعاؤں سے محروم تھی۔ ہر رات جب سناٹا گہرا ہوتا وہ چیخ اٹھتی، مت کھاؤ وہ کھانا، بدبو آ رہی ہے۔ کچھ اس کی آوازیں گلیوں میں سنائی دینے لگی۔ لوگ کہتے تھے کہ نائلہ بابی کو جنون ہو گیا ہے، بد دعا لگ گئی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بند رہتی، دیواروں سے باتیں کرتی اور سائے پکڑتی جو نظر نہیں آتے تھے۔ محلے کی عورتیں اب اس کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتی اور بچے اس کے گھر کو بھوت بنگلہ کہنے لگے۔ ادھر نادیہ نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ ماجد کے دیے ہوئے فلیٹ کی چابی اس نے خاموشی سے واپس بھیج دی۔ کوئی دلیل، کوئی احتجاج نہیں، صرف خاموشی، لا تعلقی۔ ماجد نے کئی دفعہ فون کیا، پیغام بھیجے، منتیں کی، مگر نادیہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس نے ایک نیا شہر چنا، ایک چھوٹی سی نوکری جہاں نہ اسے کوئی جانتا تھا نہ پہچانتا۔ رابعہ کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ وہ یونیفارم میں ماں کے ہاتھ کو تھامے بے فکری سے مسکرا رہی تھی۔ اس دن شام کو نادیہ نے سادہ سی چادر بچھائی، وضو کیا اور سجدے میں چلی گئی۔ سجدہ لمبا تھا، گہرا اور بھرپور۔ رابعہ کی ہنسی فضا میں گونجی اور نادیہ کا سجدہ مکمل سکون میں ڈوبا ہوا نظر آیا۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے، اسلامک واقعات سننے کے لیے، اسلامک قصے سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔